نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ہم سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 24واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ سبق نمبر 24، پارہ نمبر 2، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 164 تا 176۔ پارہ نمبر 2، سورۃ بقرہ، لیسن نمبر 24، آیت نمبر 164 to 176۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں، ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت میں اپنے ایک ہونے کی دلیل پیش کی ہے اور فرمایا، یعنی اپنے ایک ہونے کی دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے سب کو وجود بخشا، اور اسی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ سب اس کی وحدانیت کا ثبوت فراہم کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل دینے کے لیے یہاں پر ذکر کیا آسمان کا، زمین کا، رات اور دن کے آنے جانے میں اور پھر کشتیوں کے چلنے میں، کہ اس میں لوگوں کے لیے کتنے فائدے ہیں، پھر آسمان سے برسنے والے پانی سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور پھر چارپائے، ہواؤں کا آنا جانا، یعنی اور بادلوں کا مسخر ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی آسمانوں کی بلندیوں، لطافت، وسعت، نجوم، کواکب، ستاروں اور سیاروں اور فلک پر ان کی گردش میں، اور زمین اور اس کی کثافت، پستی اور اس کے پہاڑوں، سمندروں، جنگلوں، بیابانوں، آبادیوں اور ان منافع میں جو اس میں رکھ دیے گئے ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، یعنی ان میں سے ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، کہ لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں رکتا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورۃ یاسین۔
نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے اور کبھی رات لمبی، دن کا کچھ حصہ رات میں آ جاتا ہے اور کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، سورۃ حج۔ وہی اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کے حصے کو دن میں اور دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں کے مسخر کرنے میں، جو کشتیوں اور جہازوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کس طرح پہنچا دیتے ہیں، اور اس طرح ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں کی معیشت اور تجارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور بارش جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کئی قسم کے فائدے رکھے، اور بارش میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، یعنی اور بارش میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یعنی اس میں بھی بارش برسانے اور زمین کو زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآیَاتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، سورۃ یاسین۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین میں ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اسی میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اسی میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنائے، یعنی یہ سب کچھ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنائے، پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کائنات کے اندر جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جس طرح کے مرد عورت، آسمان زمین، رات دن، سورج چاند، اسی طرح جانوروں کے بھی ہیں، جس طرح بکرا بکری۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے پھیلائے ہیں، جو کہ شکلوں رنگوں اور فائدے کے لحاظ سے، چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے سب ایک دوسرے سے جدا جدا مختلف ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے اور رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی مخفی نہیں، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ پتھر کے اندر کیڑا، زمین کے نیچے چیونٹی تک اللہ تعالیٰ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورۃ ہود۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یعنی کہاں رہ رہے ہیں اسے پتا ہے،
اور مرنے کے بعد کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ اس کو سونپنا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، یعنی کبھی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، کبھی گرم، کبھی رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں، کبھی عذاب کی، کبھی تیز چلتی ہیں، کبھی آہستہ۔ ان ہواؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ان پر کوئی قادر نہیں ہے۔ اور ہواؤں کے چلانے میں کہ ہوا کبھی رحمت لے کے آتی ہے اور کبھی عذاب، اور کبھی بادلوں کے آگے آگے بشارت لے کر آتی ہے، کبھی بادلوں کو چلاتی ہے، کبھی جمع کر دیتی ہے، کبھی الگ الگ کر دیتی ہے، کبھی شمال کی طرف سے آتی ہے جسے شامی کہا جاتا ہے، کبھی یمن کی طرف سے آتی ہے، کبھی باد صبا آتی ہے، اور اس سے مراد وہ ہے جو مشرق کی طرف سے آتی ہے، اور کبھی کعبے کے رخ سے ٹکراتی ہے، کبھی باد پچھم آتی ہے۔ یہ کس کو کہتے ہیں پچھم؟ مغرب کی جانب کو، یعنی کبھی مغرب کی جانب سے، یعنی کعبے کی پشت کی طرف سے آنے والی ہوا ہوتی ہے۔ لوگوں نے ہواؤں، بارش اور ستاروں کے لغات اور احکام سے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ واللہ عالم۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یعنی بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور مشیت سے جن زمینوں اور علاقوں کی طرف چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے۔ کس لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، تاکہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہوں۔ یعنی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی روشن دلیلیں ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورۃ آل عمران۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں کہ ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر
ان کے سامنے دکھائے گا، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ مشرکوں کے دنیا اور آخرت کے حالات اور قیامت کے دن پیشواؤں کا اپنے مریدوں سے بیزار ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ مشرکوں کا دنیا میں کیا حال ہے اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، کہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کی اور ان سے اس طرح محبت کی جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حق ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے، حالانکہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور نہ کوئی شریک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ سے جو محبت اور اس کی مکمل معرفت حاصل ہے اور ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور توقیر اور توحید کا جو نقش بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بلکہ اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اسی ذات گرامی پر توکل کرتے ہیں اور اپنے تمام کام جو ہیں اسی کی طرف، یعنی اپنے تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کرنے والوں اور خود اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا میں ہی دیکھ لیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں کہ بے شک سب کی سب طاقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کاش انہیں اب وہ حقیقت پتہ چل جائے، انہیں اب وہ حقیقت معلوم ہو جائے جس کا وہاں یہ معائنہ کریں گے اور اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے انتہائی ہولناک اور انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا کریں گے، تو اس ضلالت اور گمراہی سے انہیں باز آ جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے بتوں کا انکار کر دیں گے اور پیشوا اپنے ماننے والوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، یعنی پیر اپنے مریدوں کا انکار کر دیں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے۔ پس فرمایا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب پیشوا اپنے مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، جن فرشتوں کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ دنیا میں ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، وہ فرشتے کہیں گے، تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، سورۃ القصص، ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں تھے۔ اور وہ کہیں گے، سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، سورۃ سبا، تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ تو جنات کی پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔ جن بھی ان سے اظہار برات کرتے ہوئے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، جس طرح کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، سورۃ الاحقاف۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پوجا سے انکار کر دیں گے،
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا سورۃ مریم۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے معجب عزت ہوں، یعنی عزت کی وجہ سے، عزت کے لیے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ معبودان باطلہ ان کی پوجا سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن اور مخالف بن جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین سورۃ العنکبوت۔ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ محض دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے ہے، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ سبا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مُوقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور اے نبی کاش ان ظالموں کو آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، تو جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے، یعنی تب ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ تمہاری وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، میں نے یہ نہیں تھا کیا، اس نے مجھ سے کروایا، وہ کہے گا میں نے نہیں، اس نے کروایا، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں شرمندہ ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ بس جو وہ عمل کرتے تھے انہیں انہی کا بدلہ ملے گا۔ اور فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورۃ ابراہیم۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بنا دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی شیطان کہے گا میں نے تو تمہیں ایک آپشن دیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا مان لو میری بات، نہ مانتے، مطلب مجھے برا مت کہو، یہ تمہارے اپنے اندر کی کمزوریاں تھی، میں نے تو بس ایک بات کی تھی تو آپ نے میری بات مان لی۔ یہ شیطان کہتا ہے تمہیں نہیں پتا
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور میرا وعدہ جھوٹا؟ کیا تمہیں اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ کہا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یعنی مجھے برا مت کہو، اپنے آپ کو برا کہو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات کٹ جائیں گے، یعنی جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ان کے تمام ہیلے بہانے اور عذاب سے نجات کے جو اسباب ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور عذاب سے بچنے کی کوئی صورت اور کوئی تدبیر نہیں پائیں گے۔ عطا بن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اس کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ ان کی محبت ختم ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں، یعنی اگر ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اور ان کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کریں اور ان کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہ دیں، ان کے ساتھ قطعی کوئی محبت نہ کریں اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، حالانکہ وہ یہ بات کرنے میں جھوٹے ہوں گے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ اگر انہیں دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے تو یہ جھوٹے پھر اپنی اسی سابقہ روشی کی طرف پلٹ آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا، یعنی ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، کمزور ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ الفرقان۔ اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے، یعنی انہیں خاک بنا کر اڑا دیں گے۔ اور فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، سورۃ ابراہیم۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے۔ اور فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب ببقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، سورۃ نور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال یعنی ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، اور اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ کبھی دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے، اور وہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بس وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت کا حکم دیا ہے۔ حلال کھانے کا حکم اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ جب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں
اور صرف وہی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب اس نے اس بات کو بیان فرمانا شروع کیا ہے کہ اپنی تمام مخلوق کو رزق پہنچانے والا بھی وہی ہے، یعنی نہ صرف پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے بلکہ مخلوق کو رزق پہنچانے والا بھی وہی اکیلا ہے۔ اس نے یہ بات بطور احسان ذکر فرمائی ہے کہ اس نے اس بات کو جائز قرار دے دیا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف سے زمین کی حلال اور طیب قرار دی گئی چیزوں کو کھائیں، یعنی ایسی چیزیں جو بجائے خود پاک بھی ہیں اور جسموں اور عقلوں کے لیے نقصان دہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کے قدموں پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ شیطان کے قدموں سے مراد اس کے وہ طریقے ہیں، وہ راستے ہیں جن پر چلا کر اس نے اپنے ماننے والوں کو ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیسے بھلا کہ انہوں نے بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ وغیرہ خود سے ہی جانوروں کو حرام قرار دے لیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو شیطان نے خوب اچھی طرح ان چیزوں میں مبتلا کر دیا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ایاز بن حمار سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان ربی امرانی، لوگو آگاہ ہو جاؤ، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ہر وہ مال، کل مال نحلتہ عبدا حلال، کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا وہ ان کے لیے حلال ہے۔ وفی، اور اسی حدیث قدسی میں ہے، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے بندوں کو اس طرح پیدا کیا تھا کہ وہ سب سے کٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ تھے۔ وَإِنَّهُمْ آتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، مگر شیطان ان کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں دین سے دور کر دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور ان چیزوں کو حرام قرار دلایا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دے دی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ وہ جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ایسا کیوں کہا؟ شیطان سے نفرت دلانے اور اس سے بچانے کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ سورۃ فاطر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے ماننے والوں کو یعنی اپنے ماننے والوں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ اور فرمایا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ سورۃ کاف۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ اس طرح امام قتادہ اور سدی رحمہ اللہ علیہم نے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی شیطان کے نقش قدم ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ اسی طرح عبد بن حمید رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہر وہ قسم اور نظر جس کا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تعلق ہو وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ یعنی تمہارا یہ دشمن شیطان تمہیں برے برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جن میں سے سب سے برا یا سب سے بدترین کام کیا ہے؟ بدکاری کا، اور اس سے بھی زیادہ برا کام یہ ہے کہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کر دیا جائے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ۔ بنا دلیل کے اللہ یا اس کے رسول کی طرف کسی بات کو منسوب کر دینا کتنا بڑا جرم ہے،
دیکھیے کہ بدکاری سے بھی بڑا جرم اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے ایسی بات منسوب کر دینا جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اس حکم میں ہر کافر اور ہر بدعتی داخل ہے، ہر وہ انسان جو بنا دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف باتوں کو منسوب کر دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس یعنی قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت پائی ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی مثال سی ہے جو اس یعنی جانور کو پکارتا ہے، جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقلید کے بارے میں یعنی مشرک کا تقلید کرنا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کافروں مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور اپنی ضلالت اور جہالت کو ترک کر دو، چھوڑ دو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یعنی اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی اصنام اور انداد کی عبادت پر پایا، کیونکہ وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا یعنی ان کے وہ آباء و اجداد جن کی یہ تقلید کرتے ہیں، جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی انہوں نے راہ ہدایت پائی ہو، یعنی نہ انہیں عقل ہو نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہوں، تو یہ تب بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ یعنی فہم اور ہدایت سے محروم ہوں تو کیا پھر بھی یہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کی اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ مشرک جانوروں کی طرح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور مثال بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، سورۃ نحل، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری مثال ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس یعنی جانور کو پکارتا ہے، جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا، یعنی وہ حماقت، ضلالت اور جہالت کے اعتبار سے ان جانوروں کی طرح ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں جو ان سے کہی جاتی ہے۔ انہیں چرانے والا جب بھی کسی ایسی بات کی طرف پکارتا ہے جس میں ان کی بھلائی ہو تو وہ اسے قطعاً نہیں سمجھتے بلکہ اس کی صرف آواز کو سنتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابو عالیہ، مجاہد، اکرمہ، عطا، حسن، حضرت قتادہ، عطا خراسانی اور ربیع بن انس رحمہ اللہ علیہم اجمعین سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے صم بکم عمی،
یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی حق سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں، اور حق کے طریقے اور راستے کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔ یعنی جو عقل، سمجھ، شعور، آنکھیں رکھتا ہوا بھی دین حق کو قبول نہیں کرتا، ہدایت کی راہ کی طرف نہیں آتا، ان کی مثال بہرے، گونگے اور اندھے کی ہے۔ ان سے آنکھوں اور کانوں کے بہرے مراد نہیں ہیں، بلکہ عقل کے، جو عقل رکھنے اور سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یعنی حق سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں، اور حق کے طریقے اور راستے کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یعنی پس یہ نہ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان آیات کے اندر پاک چیزیں کھانے کا حکم اور حرام چیزوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ ان پاک چیزوں کو کھائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے، اور اگر وہ اس کی بندگی کا دم بھرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس کی ان نعمتوں پر اس کا شکر بھی ادا کریں۔ رزق حلال کھانا دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، عبادت کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ رزق حلال کھایا جائے، جیسا کہ رزق حرام دعا اور عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سورۃ المؤمنون۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام، یعنی اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، وملبسہ حرام، اور اس کا پہننا بھی حرام کا، وغذی بالحرام، اور اس کی غذا، اس کا کھانا بھی حرام کا، فأنی یستجاب لذلک، تو پھر اللہ کیسے اس کی دعا، یا کہاں سے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ رسولوں کو اس نے یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور بھلے کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔ اور مومنوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے،
پریشان حال اور غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، مال حرام ہی کے ساتھ اس نے پرورش پائی ہے، یعنی جو اس کے پیٹ میں غذا گئی ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے تھی، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رزق کا احسان فرمایا اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے ان کی رہنمائی کی، تو ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرما دیا کہ اس نے ان کے لیے صرف مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جو ذبح کیے بغیر خود بخود مر جائے، خواہ وجہ گلا گھونٹنے سے ہو، چوٹ لگنے سے ہو، یا گر کر یا سینگ لگنے سے، یا کسی درندے کے حملے سے ہو۔ ہاں، البتہ سمندر کا مرا ہوا جانور جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اُحِلَّ لَكُمْ صید البحر وطعامہ، سورۃ المائدہ، تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں عنبر نامی بہت بڑی مچھلی کا مردہ ملنا، صحابہ کا اسے کھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرنا، صحیح بخاری کی روایت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے هو الطہور ماؤها والحل میتۃ، کہ اس کا پانی یعنی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اسی طرح امام شافعی، امام احمد، ابن ماجہ اور دارقطنی رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والتیحال، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال قرار دیے ہیں۔ جو 2 مردار حلال ہیں وہ کون سے ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی۔ اور جو 2 خون حلال ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کلیجی اور تیلی۔ ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مردار کا دودھ اور اسی طرح مردہ جانور کا انڈا جو ابھی تک اس کے پیٹ میں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ کئی اور کے نزدیک نجس ہے، کیونکہ یہ اسی کے جسم کا حصہ ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ تو پاک ہے لیکن نجس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ناپاک ہے۔ اسی طرح مردار کی انفاہا، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ جو ائمہ کرام ہیں ان کے نزدیک تو جو سب سے فیمس بات ہے وہ یہ ہے کہ ناپاک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجوس کے پنیر کو کھانا ان کے خلاف بطور اعتراض پیش کیا جا سکتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس جگہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں دودھ کی مقدار بہت ہی قلیل ہوتی ہے، اور اگر بہت کثیر مایا چیز میں بہت قلیل مقدار میں نجاست گر جائے تو وہ قابل معافی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور جنگلی گدھے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اس نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے، اور جس سے اس نے خاموشی اختیار کی وہ قابل معافی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے، خواہ اسے ذبح کیا گیا ہو یا وہ اپنی موت آپ مرا ہو۔ خنزیر کی چربی کا بھی وہی حکم ہے جو اس کے گوشت کا ہے، اور یہ حکم یا تو تغلیباً ہے یا اس لیے کہ گوشت کا لفظ چربی کو بھی شامل ہے، یا پھر یہ بطریق قیاس حرام ہے۔ اسی طرح اس نے ہر اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں، شریکوں اور تیروں وغیرہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ
ان کے نام پر اپنے جانور ذبح کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اثر کو بیان کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ بعض اجمی لوگ اپنی عیدوں میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، پھر ان کے گوشت کا مسلمانوں کو تحفہ بھی دے دیتے ہیں۔ فرمایا جو انہوں نے اپنے اس خاص دن کے لیے ذبح کیا ہو اسے نہ کھاؤ اور ان کے درختوں کے پھلوں کو کھا لو۔ مضطر اور ناچار کے لیے حرام کھانا جائز ہے، یعنی جو بے بس ہو، مجبور ہو، اس کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور محتاجی کے وقت، احتیاج کے وقت، جب کھانے کی دوسری چیزیں موجود نہ ہوں، حرام کھانے کی بھی اجازت دے دی ہے جان بچانے کے لیے، اور فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو ناچار ہو یعنی بے بس ہو جائے، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، حد یعنی ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، یعنی مجبور اور بے بس ہو جائے اور سرکشی اور دشمنی کی وجہ سے حد سے تجاوز نہ کرے، فلا اثم علیہ، تو پھر اس پر اس کے کھانے کی وجہ سے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ناچار ہو جائے اور وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، راہزن نہ ہو یعنی ڈکیتیاں وغیرہ کرنے والا نہ ہو، حکمرانوں کا مخالف نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے نہ نکلا ہو، تو اس کے لیے حرام کھانے کی رخصت ہے۔ اور جو شخص سرکشی، دشمنی اور اللہ کی نافرمانی کے لیے نکلا ہو تو اس کے لیے اضطراری حالت میں بھی حرام کھانے کی رخصت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے غیر باغ ولا عاد، اس کے بارے میں مروی ہے کہ غیر باغ یعنی مردار کا طلبگار نہ ہو، ولا عاد اور مردار کھانے میں حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردار کے کھانے میں سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی حلال سے تجاوز کر کے حرام کو اختیار کرنے والا نہ ہو جبکہ وہ اس سے بچ سکتا ہو۔ تو اس سے ایک مسئلہ عرض کیا گیا ہے، ایک شخص جو بھوک کے مارے مجبور اور بے بس ہو، اسے ایک طرف مردار جانور نظر آئے اور دوسری طرف کسی دوسرے شخص کا مال جسے حاصل کرنے کے لیے نہ قطع رحمی سے کام لینا پڑتا ہے اور نہ کسی قسم کی ایذا دہی سے، تو اس کے لیے مردار کھانا حلال نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس دوسرے شخص کے مال کو کھا لے، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں عباد بن شرحبیل غبری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو میں مدینہ میں آیا اور ایک کھیت میں داخل ہو کر میں نے کچھ بالیاں توڑی اور انہیں توڑ یعنی چھیل کر کھانے لگا، اور تھوڑی سی بالیاں اپنی چادر میں ڈال کر لے چلا، تو اتنے میں کھیت کا مالک بھی آ گیا، تو اس نے مجھے مارا اور میرے کپڑے کو بھی چھین لیا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا ما اطعمتہ اذ کانا جائعا او صاغبا ولا علمتہ اذ کانا جاہلا، تم نے نہ تو اسے کچھ کھلایا جبکہ وہ بھوک میں مبتلا یا فاقہ کشی کی صورت میں تھا، اور نہ اسے کچھ سمجھایا بجھایا جبکہ وہ نادان تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا اور اس نے اس کی چادر کو لوٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی حکم دیا کہ اس شخص کو کھانے کا ایک یا نصف وسق، جو ایک وسق ہوتا ہے وہ 4 من کے قریب ہوتا ہے، یعنی اسے ایک یا نصف وسق اناج کا بھی دو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت پر لٹکے ہوئے پھل کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصاب منہ من ذی حاجۃ غیر متخذ خبنۃ فلا شیء علیہ، جو ضرورت مند وہاں کھا لے اور اپنے ساتھ لے کر نہ جائے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح مقاتل بن حیان رحمہ اللہ نے ارشاد باری تعالی نقل کیا ہے فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اس پر کچھ گناہ نہیں۔
بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص اضطراری حالت میں کھا لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو حرام کھائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ مسروق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی مجبور بے بس ہو کر بھی حرام کو نہ کھائے پیے اور مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجبور اور بے بس کے لیے، لاچار کے لیے حالت اضطرار میں مردار کھانا عزمیت ہے، رخصت نہیں۔ واللہ اعلم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا۔ فما اصبرهم علی النار، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو چھپانے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں، اس سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے اپنے پاس موجود ان کتابوں میں لکھی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہ تھی۔ انہوں نے ان باتوں کو اس لیے چھپایا تاکہ ان کی ریاست و قیادت کا خاتمہ نہ ہو جائے اور ان تحائف اور نذرانوں کا سلسلہ نہ ختم ہو جائے جو عرب ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ملعون اس بات سے خائف تھے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ان اوصاف و صفات کو ظاہر کر دیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے معمولی اور حقیر دنیاوی فائدے کی خاطر ان حقائق کو چھپایا اور ان فوائد کی خاطر اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، اور ہدایت، اتباع حق، تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین شریعت پر ایمان لانے کی بجائے اس معمولی دنیا کے فائدے کو قبول کر لیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جس منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، واضح آیات اور قطعی دلائل سے نوازا، اس کی صداقت کو اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اس لیے ان لوگوں نے بھی آپ کی تصدیق کی جن کے بارے میں یہودیوں کو یہ خوف تھا کہ وہ کہیں آپ کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، مگر یہی لوگ یہودیوں کے خلاف جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بنے اور یہودی غضب بالائے غضب کے مستحق قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ان کی مذمت فرمائی ہے۔ تو ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان یعنی آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کا فائدہ ہے،
اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں. یأکلون فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں، الا النار یعنی کھانا نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں، آگ بھرتے ہیں. یعنی کتمان حق کو چھپانے کے مقابلے میں جو کچھ یہ کھاتے ہیں وہ در حقیقت جہنم کی آگ ہے جو قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں بھڑک رہی ہوگی. اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. سورۃ نساء. جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اسی طرح صحیح حدیث میں ہے الذی یشرب فی اناء الفضة انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم. جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت سخت ناراض ہوگا کیونکہ انہوں نے علم کے باوجود حق کو چھپایا. تو یاد رکھیں علم کے باوجود حق کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے. یعنی علم رکھنے کے باوجود چھپانے والے غضب الہی کے مستحق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک ہی کرے گا، نہ ان کی مداح و ثنا کرے گا، بلکہ انہیں انتہائی دکھ دینے والا عذاب دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو خریدا. ہدایت تو یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور صفات کا جو تذکرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت کا جو ذکر تھا اسے عام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے اور تصدیق کا دم بھرتے. مگر انہوں نے اس ہدایت کے بدلے اور اس کے عوض کیا کیا؟ ضلالت اور گمراہی کو خرید لیا، ضلالت اور گمراہی کو حاصل کر لیا. اور وہ یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کے ساتھ کفر کیا اور اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو لوگوں سے چھپایا. والعذاب بالمغفرہ، یعنی انہوں نے مغفرت اور بخشش کے عوض میں عذاب کو حاصل کر لیا، کیونکہ انہوں نے مذکورہ کام جب اختیار کیے تو عذاب الہی کے مستحق بن گئے. ارشاد باری تعالیٰ فما اصبرہم علی النار، یہ جہنم کی آگ کو کس قدر برداشت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بے حد سخت، بہت بڑے اور ہولناک عذاب میں مبتلا ہوں گے. ان کو دیکھنے والا بڑے تعجب کا اظہار کرے گا کہ یہ کس قدر برداشت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ شدید ترین عذاب، ہولناک سزاؤں اور جہنم کی بیڑیوں میں جھکڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی ہے. یہ عذاب شدید کے مستحق اس لیے قرار پائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان پر اپنی کتابوں کو اس لیے نازل فرمایا تھا کہ ان سے حق حق اور باطل باطل ثابت ہو جائے. مگر ان لوگوں نے آیات الہی کا مذاق اڑایا. ان کی کتاب نے انہیں حکم تو یہ دیا تھا کہ یہ علم کو ظاہر اور نشر کریں، مگر انہوں نے اپنی ہی کتاب کی مخالفت اور تکذیب کی. اسی طرح خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب اور مخالفت کی، آپ کا انکار کیا، آپ کی صفات کو چھپایا اور ان آیات کا مذاق اڑایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا تھا. اسی وجہ سے یہ عذاب اور سزا کے مستحق ٹھہرے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید.
یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو آج کے سبق کو لے کر اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں۔